تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کو سزاوار ہے۔ ہم ہمیشہ اسی کی تعریف اور توصیفات بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہماری سچے دل سے گواہی ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہماری سچے دل سے گواہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وہ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس سے فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ بلا شبہ اس میں کسی کو شک نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے یہاں بڑا اجر ہے۔ حضرات، اس فتنوں کے دورے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کو باخبر کر دیا ہے کہ تمہارا مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور ان آزمائش میں جو شخص کھرا اترے گا اس کے یہاں اللہ رب العزت کے یہاں بڑا ثواب ہے۔ تو حضرات، قرآن مقدس کی اس مقدس آیات کی تفسیر کو جو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ان کو کرنے کے لیے جو کام دیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلائیں، اللہ رب العزت کی عبادات کی طرف بلائیں، اور انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرائیں، اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈرائیں۔ مگر حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر کے اندر مسلمان پشو پیش کا شکار ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دور کے اندر ان فتنوں سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے۔ مال تو مانا جا سکتا ہے فتنہ ہے، اولاد کیسے فتنہ ہے؟ میرے بھائیوں، اولاد اس لیے فتنہ ہے، اولاد اس لیے آزمائش ہے کہ قرآن مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ماں باپ پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہے، وہ ذمہ داریاں یہ ہے کہ جب تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو، جب تمہارے یہاں اولاد کا جنم ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، اور اس کے بعد اس کی اچھی طرح پرورش کر اسے اچھی تعلیم دلوائیں۔ اچھی تعلیم سے مراد دین اسلام کی تعلیمات ہے، شریعت اسلامی کی تعلیمات ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے بعد اس کی شادی اچھی جگہ کریں۔ اگر یہ تینوں کام تم لوگوں نے کیے تو ضرور تم لوگ اس فتنوں سے جو اولاد کے نام پر دنیا کے اندر سرزد ہو رہے ہیں، ضرور ان فتنوں کی آزمائش سے نکل جاؤ گے، اور اللہ رب العزت کے یہاں تمہاری جواب دہی ہوگی کہ رب العالمین، ہم نے وہ تمام کام انجام دیے تھے جس کا حکم تیری کتاب کے اندر موجود تھا۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کتاب و سنت کا نام لے کر اٹھنے والے لوگ، کتاب و سنت کی تعلیم کو لے کر اٹھنے والے لوگ کامیاب و کامران کیوں ہوئے؟ کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے میں لگا دی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہی سرمایہ چھوڑا کہ وہ بھی کتاب و سنت کے پاسبان بن گئے۔ ہم تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو بڑی بڑی پیشین گوئیاں ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں یہ باتیں ملتی ہے کہ جتنے بھی برگزیدہ لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اولادوں کے تذکرے پڑھتے ہیں، تابعین تبع تابعین کی اولادوں کے تذکرے پڑھتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی اولادوں کے تذکرے پڑھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کی اولاد کے لیے جو سرمایہ چھوڑا وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات تھی۔ اور اگر جن اشخاص نے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اعراض کر لیا، اپنی اولاد کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا، ضرور فتنوں کے آغوش میں چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت ماں باپ سے روز محشر پوچھے گا، کیا تم نے اپنی اولاد کو نیک تعلیمات دی تھی؟ کیا تم نے اس کا اچھا نام رکھا تھا؟ کیا تم نے اس کی شادی اچھی جگہ کی تھی؟
تو میرے بھائیوں فتنے اسی لیے رونما ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کیا کہتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے حالات کیا ہیں اور انہی حالات کے پیش نظر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب شادی کرتا ہے تو چار چیزیں دیکھتا ہے. وہ اس کا مال دیکھتا ہے، ولی مال ہی ولی جمال ہی ولی حسب ہی ولی نسب ہی. کوئی اس کا مال دیکھتا ہے، کوئی اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی اس کا خاندان دیکھتا ہے، کوئی اس کی عزتیں دیکھتا ہے، ان کی نسلوں کو دیکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولی دین ہی، مگر تم لوگ دین دیکھو. اگر تم دیندار لڑکی سے شادی کرو گے تو یقیناً تمہاری نسلیں ضرور بضرور دیندار ہوگی. اور ہم لوگ اولیاء اللہ کی جو تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں لوگ بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں اولیاء اللہ کا سردار قرار دیتے ہیں، میرے بھائیوں ان کی تعلیم و تربیت میں ان کی ماں کا اہم رول رہا ہے. ان کی ماں نے ہی کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. تو میرے بھائیوں ان کی اس سچی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنوں کے دور کے اندر جہاں فتنوں کا نزول ہونا ہے وہی عراق ہے جہاں سے فتنوں کی آمیزش ہوگی، وہی عراق ہے جہاں پر کوفہ ہے، وہی عراق ہے جہاں پر کربلا ہے. انہوں نے توحید و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو آراستہ کر دیا. کیونکہ ان کی ماں بڑی دیندار اور پرہیزگار خاتون تھی. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ آج کے دور کے اندر ہم فتنوں سے نجات چاہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہماری اولاد کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہوگا. اور اگر ہم انہیں آراستہ کریں گے تو یقیناً زندگی سرسبز و شاداب ہوگی، ہمیں سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوگا. اور اگر ہماری اولاد کتاب و سنت کا نام لے کر اٹھے گی اور اللہ کرے وہ شہید بھی ہو جائے گی تو ہمارے لیے وہ جنت میں جانے کا وسیلہ بن جائے گی. اور اگر ہماری اولاد کتاب و سنت کی تعلیم کو لے کر تبلیغ دین کے لیے اٹھے گی تو یقیناً وہ ہمارے لیے وسیلہ ہو جائے گی. اگر ہماری اولاد کتاب و سنت کی تعلیم کو لے کر اٹھے گی اور اپنی اولاد کو نیک تعلیم دے گی تو یقیناً وہ بھی ہمارے لیے وسیلہ ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں فتنوں کے اس دور کے اندر فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کر دے، اپنے بچے اور بچیوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کر دے. یقین مانو دنیا سرسبز و شاداب ہوگی اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ نے جو انعام رکھا ہے وہ ہمارا مقدر ہوگا. تو میرے بھائیوں فتنوں کے دور کی جب عکاسی کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ فتنے اسی دور میں نہیں ہوئے. فتنے روز ازل سے شروع ہوئے ہیں جب دنیا وجود میں آئی. اور اسی فتنوں کی عکاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کر دی تھی کہ میرے بعد نئے فتنے رونما ہوں گے. اور ان فتنوں کی آزمائش میں جو شخص ملوث ہوگا اور ان ملوثات کے ساتھ اگر وہ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پکڑا رہے گا تو یقین مانو وہ ان فتنوں کی آزمائش سے ضرور ضرور نکل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرے دور کے بعد بھی یقیناً فتنوں کا دور ہے اور یہ میرا صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کا دروازہ ہے. میرے بھائیوں سوچئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک عمر دنیا کے اندر موجود رہیں گے فتنے سر نہیں اٹھائیں گے، اور جو ان کی وفات ہو جائے گی تو یاد رکھنا فتنے سر اٹھا لیں گے. اور آپ جانتے ہو تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہو جو کتاب و سنت کی اصل تاریخ ہے جسے قرآن و حدیث کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہی اسلام کی اصل تاریخ ہے. تاریخ اسلامی کی جو کتابیں لکھی گئی ہے ان کی کوئی سند باقی نہیں رہی. اللہ کا شکر ہے کتاب و سنت کے ماننے والوں نے اتنی محنتیں کی ہیں کہ لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب پہنچ چکی ہے اور لوگوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان پہنچ چکے ہیں. تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسلامی ریاست کا قیام طویل ہوتا جا رہا تھا. اسلام کی تعلیمات دن بدن آگے بڑھتی جا رہی تھی اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اصولوں کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا فتنہ رونما ہوتا ہے. وہ فتنہ تھا کہ مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. میرے بھائیوں سوچئے آج ہمارے سامنے کوئی نبوت کے دعوے کرنے والے موجود نہیں ہیں، مگر اس زمانے میں جب خلافت راشدہ موجود تھی تب بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اللہ کا شکر ہے اس زمانے کے اندر خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب جیسے
داعیان نبوت کو قتل کر ڈالا، ان کی نسلوں کو ختم کر ڈالا، اور ان سے اللہ کو یہ کام لینا تھا۔ اس کے بعد پھر نیا فتنہ نکلتا ہے، وہ فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا۔ مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے تھے مگر اندرونی طور پر وہ مسلمان نہیں تھے، اندرونی طور پر وہ مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا یقیناً وہ کافر ہے اور ہم اس سے اعلان جنگ کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جو فیصلے لیے وہ حق کے فیصلے تھے، اور حق کے فیصلے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا دور خلافت ختم ہوتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر حکمرانی کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسلام کی تعلیمات آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں وہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لگ بھگ 50 لاکھ کلومیٹر تک اسلام پھیل چکا تھا۔ میرے بھائیوں، 50 لاکھ کلومیٹر تک اسلام پھیل چکا تھا۔ یہ وہ داعیان اسلام تھے جو کتاب و سنت کی تعلیم کو لے کر اٹھ رہے تھے اور فتنوں کی آگوش میں تھے، مگر فتنے ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ جو بھی فتنہ رونما ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو دبا دیتے تھے۔ منافقین منکرین حدیث ضرور اس زمانے میں موجود تھے، پر اہل حق کا جب غلبہ ہوتا ہے، اہل حق کی تعلیمات کا جب غلبہ ہوتا ہے تو یقیناً منکرین حدیث ہو، منکرین قرآن ہو، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے ہو، داعیان نبوت ہو، تمام لوگوں کا خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ کی وفات کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے، بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور شکر کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ لوگوں کو جوڑا اور اسلام کو اس حد تک پہنچا دیا جس حد تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا تھا، اس حد سے آگے بڑھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا۔ آپ نے 61 سالی کے اس دور کے اندر، الزامات کے اس دور کے اندر جب فتنے رونما ہو چکے تھے، آپ نے صبر و شکر سے کام لیا، اور انہی فتنوں کے دور کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی شہید ہو گئے اور اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور فتنہ رونما ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، خیر القرون ہے، بہترین دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہے کہ میرا دور بہترین دور ہے، اور اس کے بعد کا دور جو بہترین دور ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دور ہے، وہ خلافت راشدہ کا دور ہے، وہ بھی بہترین دور ہے۔ اور اس بہترین دور کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور فتنے آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر فتنوں نے زور پکڑ لیا ہے۔ اللہ رب العزت کے مقدس خلیفہ دنیا میں تشریف فرما ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام معاملات کا علم تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے عمر فتنوں کا دروازہ ہے، جس دن عمر کا انتقال ہوگا مسلمانوں کے اندر فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان فتنوں کی آزمائش میں مسلمان ضرور بضرور شکار ہوں گے، مگر وہ فتنوں کو روکنے کے لیے کوشش اور کاوشیں کریں گے، اور ان کوششوں اور کاوشوں کو کرتے ہوئے اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً جنت الفردوس کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اس دور کے اندر جو نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں ان فتنوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر فتنوں کا ایک بڑا دورہ پیدا ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7083 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ تلوار لے کر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم جا رہے ہیں جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ہم جنگ صفین کے اندر لڑنے جا رہے ہیں تاکہ جو ان کے مخالفت میں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، تاکہ ہم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان سے جنگ کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واپس چلے جاؤ،
انہوں نے کہا کیوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان لڑ رہے ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہے۔ وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکرہ، مقتول کیسے جہنمی ہے؟ جس کا قتل ہو گیا وہ کیسے جہنمی ہے؟ قاتل جہنمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقتول بھی تو جنگ کے ارادے سے ہی آیا تھا، مقتول بھی تو جنگ کے ارادے سے آیا تھا اور قاتل بھی جنگ کے ارادے سے آیا تھا۔ اگر قاتل اور مقتول جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، مسلمان ہیں، تو یقیناً دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر دور کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اصلاح ہوئی جب فسادات کا دور تھا، اور فسادات کے اس دور کے اندر صلح حسن ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کامیاب و کامران ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ حسن ایک دن مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے اندر فتنہ جب پیدا ہوگا تو اس اختلاف کو مٹا دے گا، اور احادیث رسول پڑھی ہوگی، نبی فرما چکے تھے حسن فتنہ مٹا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہر دور کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں، اہل حق کا ہر دور میں غلبہ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فتنے خلافت راشدہ میں بھی ہوئے، فتنے خلافت راشدہ کے بعد بھی ہوئے، اور آج بھی فتنے مسلمانوں کے اندر سرزد ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بتاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال بانٹ رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ انصاف نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہونا ایسا نہیں تھا کہ زیادتی پر اتر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب نبی ہی انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ انصاف نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے، میں اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں۔ نبی کی بات کی مخالفت کرتا ہے، وقت کا نبی موجود ہے، حق کے ساتھ دنیا کے اندر موجود ہے، حق کی تعلیمات لے کر دنیا کے اندر آیا ہے، اور یہ شخص آپ کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، آپ مجھے حکم دیجئے تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے علی، اے عمر، اسے چھوڑ دو، ان قریب اس کے کئی ساتھی ہوں گے، اور ضرور ایسے کئی لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے حق ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میری امت کے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جو میری امت کے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جانے دو۔ وہ شخص جب چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں یعنی خلافت راشدہ کے آخری دور کے اندر یہ لوگ وجود میں آئیں گے اور مسلمانوں کے اندر فتنے پیدا کریں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازوں کو تم دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کو تم دیکھو گے تو اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، ان کے تمام اعمال کو تم دیکھو گے تو اپنے اعمال کو حقیر جانو گے، مگر یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترتا ہوگا۔ یعنی یہ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت بہترین انداز میں کریں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات بھی تمہیں بتائیں گے، مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا۔ یہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دور تھا کہ نبوت کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ فتنے کس طرح دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، دیندار ہوں گے، ساری چیزیں دینداری کی طرح ان کے اندر ہوگی، مگر ان کے لیے ان کا دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف وہ زبانی باتیں کریں گے اور اعمال سے خالی ہوں گے، اور یہ میری امت کے اندر فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی جب اس طرح کے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں تو آج کا دور سے اس سے کہیں گنا بڑے فتنوں کا دور ہے۔ اس لیے آج کے دور کو فتنوں کی عکاسی ہم کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر بڑے فتنے رونما ہوں گے، منکرین حدیث کا فتنہ پیدا ہوگا، صحابہ پر الزامات لگانے والوں کا فتنہ پیدا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، اس دور کے اندر منکرین حدیث کا فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کسی کو رسول اللہ کی حدیث بتائیے، وہ اپنے امام کے قول کو رسول اللہ کی حدیث پر ثابت قدم سمجھیں گے۔ یہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے۔
جو آج کے دور کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور وہ جو فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کریٹ ہوا تھا، جو پیدا ہوا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا کہ آپ انصاف نہیں کرتے، اسی فتنے کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پائے گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر اختلافات پیدا کر دیے، اور اختلاف کا معاملہ یہ نکلا کہ مسلمان کے دو عظیم گروہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے اور بڑی خوریزی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جہاں دیدہ انسان تھے، انہوں نے ان فتنوں سے مقابلہ کیا اور ان خوارجین کو، ان اسلام سے خارج لوگوں کا قتل عام کر دیا اور انہیں زندہ جلا ڈالا۔ تو میرے بھائیوں، اس دور کے اندر بھی خوارج کا فتنہ آ چکا ہے، اور ان کی اصل پہچان یہ ہے کہ جو بھی ان کی بات نہیں مانتا اسے وہ ڈائریکٹ کافر قرار دیتے ہیں۔ انہی لوگوں نے، انہی خوارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر قرار دے دیا، اور دین کے یہ بھی بہت بڑے جانکار تھے، یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ و جدال میں لڑتے تھے، مگر یہ لوگ کیا تھے کہ جب کوئی ان کی بات نہیں مانتا اسے ڈائریکٹ کافر قرار دیتے تھے۔ تو آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو ڈائریکٹ طور پر کسی کو بھی کافر قرار دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اس فتنوں کے دور میں فتوی بازی سے بچیں، کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنے سے بچیں، کسی بھائی کو مسلمان کو مشرک کہنے سے بچیں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے، اور اسی آزمائش کے اندر ہم لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صحابہ پر لعن طعن کرنے والے لوگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے نظر آتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے نظر آتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ کتاب و سنت پر ایمان رکھتے ہیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام نہیں کرتے اور اپنے علماء، اپنے رفقا اور اپنے اکابرین کی بات کو قابل حجت قرار دیتے ہیں، تو یقین مانو یہ گمراہ فرقے ہیں اور گمراہیت ان کا مقدر ہے۔ اور آپ یہ بات جان لیجئے کہ فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں، فتنوں کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو بھی اجتماعیت دنیا کے اندر کھڑی ہوتی ہے، جو بھی جماعتیں دنیا کے اندر کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ کسی شخصیات کے پیچھے شخصیات کو فالو کر رہی ہے تو یاد رکھنا وہ فتنوں کا گہوارہ ہے، وہ توحید کا گہوارہ نہیں ہے، کیونکہ شخصیات کی بنیاد پر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ہندوستان کے اندر دیکھیے، آپ ہندوستان سے پہلے کے واقعات دیکھیے، آپ جب کوفہ اور عراق کے واقعات کو پڑھیں گے تو فرقہ واریت کیسے پھیلی کہ ابو حنیفہ کے نام سے مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کھڑی ہو گئی اور مسلمان حنفی بننے لگے۔ اس کے بعد امام شافعی کے نام سے اجتماعیت کھڑی ہو گئی اور لوگ شافعی بن گئے۔ اسی طرح امام مالک کے نام پر اجتماعیت کھڑی ہو گئی اور لوگ مالکی بن گئے، اور اسی طرح امام حنبل کے نام پر اجتماعیت کھڑی ہو گئی اور لوگ حنبلی بن گئے۔ اور آج ہندوستان میں کیا ہوا کہ کسی شہر کے نام پر کچھ لوگ دیوبندی بن گئے، کچھ لوگ بریلوی بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں نہ حنفی بننا ہے، نہ شافعی بننا ہے، نہ دیوبندی بننا ہے، نہ بریلوی بننا ہے، تو ہمیں عمل کتاب و سنت کی بنیاد پر کرنا ہے۔ یہی ہمارے لیے فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور فتنوں سے نجات کے جو معاملات ہمارے لیے حاصل ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے ان کو دیکھیں کہ اس دور کے اندر کون کون لوگ فتنوں کا گہوارہ بنے بیٹھے ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہوگی، جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے اس دور کے اندر نشاندہی کر ان خوارجین کا قتل عام کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو خوارجین کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کافر کہنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے۔